آج سیدہ زینب کی کچھ بات آپ کے سامنے رکھ دوں. میں آپ کے سامنے نبی کی بڑی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کی حالات زندگی اور آپ کی مقدس داستان آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں. ذرا غور سے سننا پیارے، انداز بیان میرا بہت شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. میری تقریر تب یار کو بے چین کرتی ہے، سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے. ذرا غور سے سننا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات، کیونکہ میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے. میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے. سبب کیا ہے وہی کہتا ہوں جو دل پہ گزرتی ہے. میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا. جیسی اعلان نبوت فرمایا، میرے سرکار اعلان نبوت سے پہلے اپنی بیٹی سیدہ زینب کا نکاح کر چکے ہیں، اور نکاح اس وقت ہوا ہے جب ابھی نبی نے اعلان نبوت نہیں فرمایا ہے. میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا، جیسے ہی میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا اور میرے سرکار اعلان نبوت سے پہلے اپنی بیٹی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح کر چکے ہیں. اور یہ نکاح اس وقت ہوا ہے جبکہ میرے نبی نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا. جیسے میرے نبی نے اعلان نبوت فرمایا ہے تو صاحب بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے. بیٹیوں کو باپ سے بڑا پیار ہوا کرتا ہے، مگر پھر وہ بیٹی کسی عام باپ کی بیٹی نہ تھی، بلکہ سید الانبیاء کی بیٹی تھی. امام الانبیاء کی شہزادی سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں. لیکن جیسے ہی سرکار نے اعلان نبوت فرمایا ہے، یارو یاد رکھو، بیٹی بیٹی ہوا کرتی ہے اور بیٹیوں کو باپ سے بڑا پیار ہوا کرتی ہے. اگرچہ وہ کسی عام باپ کی بیٹی نہیں تھی بلکہ سید الانبیاء کی بیٹی تھی. میرے نبی کی شہزادی نے جیسے سنا کہ میرے باپ نے اعلان نبوت فرمایا ہے، اتنا سننا تھا بنا تاخیر کے کلمہ پڑھ لیتی ہیں. سرکار کی بیٹی تھی سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا. جب اسے پتہ چلا کہ میرے والد محترم میرے باپ نے اعلان نبوت کر دیا ہے تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا بغیر کسی تاخیر کے فوراً کلمہ پڑھ لیتی. اسلام کا ابتدائی دور ہے، ابھی پیغمبر اسلام پر ظلم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. جیسے میرے نبی نے اسلام کا اعلان فرمایا ہے، نبی کی بیٹی نے کلمہ پڑھا ہے. بس کلمہ پڑھنا تھا کہ ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں. ابھی اسلام کا ابتدائی دور ہے، ابھی پیغمبر اسلام پر میرے نبی پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے جا رہے ہیں. جب میرے نبی کی بیٹی اسلام کا کلمہ اپنے باپ کا کلمہ پڑھ لیتی ہے، بس کلمہ پڑھنا ہی تھا، میرے نبی کی بیٹی پر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑتے ہیں. آپ کے شوہر نے ظلم کا پہاڑ توڑا، سسرال والوں نے حد کر دی. میرے نبی کی بیٹی پہ پابندی لگا دی گئی کہ آج کے بعد باپ کی دہلیز پہ قدم نہیں رکھو گی. آپ کے شوہر نے آپ پر ظلم کا پہاڑ توڑا، سسرال والوں نے حد کر دی. میرے نبی کی بیٹی پر پابندی لگا دی گئی کہ آج کے بعد اپنے باپ کی دہلیز پر قدم نہیں رکھو گی. ذرا سوچ تو سکی، جب میرے نبی کی بیٹی پر سسرال والوں نے پابندی لگائی ہے کہ آج کے بعد اپنے باپ کی طرف جاؤ گی نہیں، ان کی دہلیز پہ نہیں جاؤ گی. اللہ اکبر. کوئی آسان فیصلہ نہ تھا، یہ کوئی آسان کام نہ تھا، بڑا سخت فیصلہ تھا. میرے نبی کی بیٹی ٹوٹ جاتی ہے اس فیصلے سے. ذرا سوچو تو صحیح کہ میرے نبی کی بیٹی پر سسرال والوں نے یہ پابندی لگا دی کہ آج کے بعد اپنے باپ کے یہاں قدم نہیں رکھو گی. یہ کوئی آسان فیصلہ نہیں تھا بلکہ بڑا سخت فیصلہ تھا. میرے نبی کی بیٹی ٹوٹ جاتا ہے اس فیصلے سے. پابندی لگا دی گئی لیکن بیٹی باپ کے لیے تڑپتی رہی. کاش میرے باپ کا چہرہ نظر آ جائے. کبھی مصطفیٰ ان گلیوں سے گزرا کرتے تھے تو بیٹی کبھی پردے کی آڑ سے باپ کا دیدار کر رہی ہے، کبھی پردے کے پیچھے سے چھپ چھپ کے باپ کو دیکھ رہی ہے. ادھر جان کی بھی فکر ہے، ادھر باپ کی بھی محبت ہے. پابندی لگا دی گئی اور باپ کی یاد جب بیٹی کو ستاتی رہی، بیٹی باپ کے لیے تڑپتی رہی کہ کاش کبھی باپ کا چہرہ نظر آ جائے. میرے آقا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی ان گلیوں سے گزرا کرتے تھے اور سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا چھپ کر کے کبھی پردے کی آڑ میں باپ کا دیدار کر لیا کرتی تھی، کبھی پردے کے پیچھے سے چھپ چھپ کر کے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ لیا کرتی تھی. کیوں؟
जान की परवाह है और दूसरी बाप की भी मोहब्बत है। मेरे नबी की शहजादी हजरत ज़ैनब रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, आप पर पाबंदी लगा दी गई कि अपने बाप के दरवाजे नहीं जाओगी। आप छुप करके बाप का दीदार किया करती थी। वक्त बढ़ता गया, एक दिन मेरे नबी ने हिजरत की, मुस्तफ़ा मदीना तशरीफ ले आते हैं। मेरे नबी की बेटी पर ससुराल वालों ने पाबंदी लगा दी कि आज के बाद बाप के दहलीज पर बाप के घर पे नहीं जाओगी। आप छुप छुप कर बाप के चेहरे का दीदार किया करती थी। वक्त गुजरता गया यहाँ तक कि मेरे नबी मक्का से हिजरत कर गए। मेरे नबी मक्कातुल मुकर्रमा को छोड़कर मदीनतुल मुनव्वरा तशरीफ ले गए। अल्लाह अकबर, चारों तरफ से दुश्मन हैं, सास भी दुश्मन, ससुर भी दुश्मन, शौहर भी दुश्मन, देवर भी दुश्मन, सारे दुश्मन हैं। नबी की बेटी पे जुल्म किया जा रहा है। कोई कहता है नबी का कलमा छोड़ दे वरना खाना नहीं दिया जाएगा। बेटी सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्के में रह गई। चारों तरफ से दुश्मन है, सास भी दुश्मन है, शौहर भी दुश्मन है, ससुर भी दुश्मन है, देवर भी दुश्मन है, सारे दुश्मन है। मेरे नबी की बेटी पर जुल्म किया जा रहा है। कहा जा रहा है कि नबी का कलमा छोड़ दो, बाप का कलमा छोड़ दो वरना तुम्हें खाना नहीं दिया जाएगा। मेरे नबी की बेटी को कई कई वक्त से फाके से रखा गया। अल्लाह वक्त पर किसको फाके रखा जा रहा है? जिसके सदके में कायनात में रोजी उतारी जा रही है, उसकी बेटी को फाके दिए जा रहे हैं। मेरे नबी की बेटी पर जुल्म ज्यादती की इंतहा कर दी गई। इतना मारा गया नबी की शहजादी को कि आप कमजोर होती जा रही हैं। मेरे नबी की बेटी को फाके दिए जा रहे हैं, फाके दिए जा रहे हैं। खुदा की कसम, उसको फाके दिए जा रहे हैं जिनके सदके में कायनात में रोजी बांटी जा रही है। उस नबी की बेटी को फाके में रखे गए। अल्लाहु अकबर। मेरे नबी की बेटी को सैयदा ज़ैनब को इतना मारा गया कि आंख कमजोर हो जाती है। अल्लाह अकबर। जब आप जुल्म बर्दाश्त करती रही, जब बाबा की बहुत याद मेरे नबी की बेटी को आती है, अल्लाह अकबर बहुत आंसू बहाया करती थी। एक दिन अपने देवर को बुला के कहा था, मेरे देवर तुम्हारे दिल में कुछ रहम है, मेहरबानी करो अगर हो सके तो ससुराल वालों से छुप के मुझे मुस्तफा के मदीने तक पहुंचा दो। और जब अपने बाप की बहुत याद मेरे नबी की बेटी को सताई है, सैयदा ज़ैनब को सताई है, तो एक दिन अपने देवर को बुलाकर के सैयदा ज़ैनब ने कहा था, मेरे देवर तुम्हारे दिल के अंदर कुछ रहम है, मेहरबानी करो अगर हो सके तो ससुराल वालों से छुपकर मुझे मुस्तफा का मदीना पहुंचा दो। अल्लाह अकबर। ये नबी की बेटी का इसरार है। जैसी आपने कहा था अपने देवर से, देवर चूंकि थोड़ा रहम दिल था, उसने देखा एक काफिला मुस्तफा के मदीने जा रहा है, उसने छुप करके नबी की बेटी को काफिले के साथ कर दिया है। अल्लाह अकबर। देवर जो था वो थोड़ा सा रहम दिल था, उसने देखा कि एक काफिला मुस्तफा का मदीना जा रहा है। अल्लाह अकबर। उसने अपने घर वालों से छुपा कर मेरे नबी की बेटी सैयदा ज़ैनब को उस काफिले वालों के साथ कर दिया। हजरत सैयदा ज़ैनब मक्का शरीफ से निकली हैं, काफिले के साथ जा रही हैं। आप हुक्म फरमाते हैं, काफिले वालों तेज चलो, कहीं ऐसा ना हो पीछे से कोई आके मुझे पकड़ ले। आपने इतनी बात कही थी कि आपके जाने की खबर ससुराल में हो जाती है। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा मक्कातुल मुकर्रमा से निकली है, काफिले वालों के साथ जा रही है। सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा काफिले से कह रही है, काफिले वालों जरा तेजी के साथ चलो, कहीं ऐसा ना हो कि पीछे से दुश्मन आकर के मुझे पकड़ ले। बस इतना कहना था, इतनी बात सैयदा ज़ैनब रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के मुंह से निकली है कि उधर सैयदा ज़ैनब के जाने की खबर ससुराल में हो जाती है। ससुराल वालों ने घोड़ों पर सवार होकर तेजी से दौड़ना शुरू किया है। अभी रास्ते में थी कि दुश्मनों ने ताकुब शुरू कर दिया। घोड़ों को आते देखा, नबी की बेटी कहती है, काफिले वालों जरा जल्दी करो, लगता है ये मुझे पकड़ने आ रहे हैं। लेकिन वो काफिले वाले ऊंटों पर सवार थे, कितने भाग सकते थे। घोड़ों से दौड़ने वालों ने पीछे से ताकुब किया। जब ससुराल वालों को खबर हो गई, ससुराल वालों ने तेज घोड़ों पर सवार होकर तेजी के साथ पीछे पीछे घोड़ा दौड़ाया। अल्लाह अकबर। जब दुश्मन के घोड़ों की आने की आवाज सैयदा ज़ैनब के कान में आती है, सैयदा ज़ैनब काफिले वालों से कहती है, काफिले वालों जरा जल्दी करो, लगता है ये लोग मुझे पकड़ने के लिए आ रहे हैं। अब ये काफिले वाले तो ऊंट पे सवार थे,
اونٹوں پر سوار یہ قافلے والے قافلے کو جو ہے کتنا آگے بڑھا سکتے تھے، لیکن ادھر جو دشمن تھے وہ گھوڑوں پر سوار ہو کر تیز رفتاری کے ساتھ ان کا تعاقب کیا، پیچھا کیا۔ اللہ اکبر، جب پیچھا کیا، تیزی کے ساتھ پیچھے آیا اور بالکل قریب پہنچا، سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے بالکل قریب پہنچتی، یہ سب بالکل قریب پہنچے، تعاقب کیا۔ ایک ظالم نے نبی کی بیٹی کے نیزہ مارا جو سرکار کی شہزادی کے شکم میں لگا ہے۔ اللہ اکبر، نیزے کا لگنا تھا، میرے نبی کی بیٹی کے پیٹ سے خون بہنا شروع ہو جاتا ہے۔ جب خون بہا کے زبردستی آپ کو واپس مکہ لایا گیا ہے۔ ایک ظالم نے سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا کو نیزہ مارا، جو نیزہ سیدہ زینب کے پیٹ میں لگا۔ اللہ اکبر، بس نیزے کا پیٹ میں لگنا تھا کہ میرے نبی کی بیٹی کے پیٹ سے خون بہنا شروع ہو جاتا۔ جب خون بہا ہے تو انہوں نے زبردستی نبی کی بیٹی کو پکڑ کر پھر واپس مکہ لایا ہے۔ آپ کی بیٹی کو مکہ لایا گیا، کئی دن تک بے توجہی کے ساتھ علاج کرایا گیا، لیکن جب طبیبوں نے یہ کہہ دیا تھا اللہ اکبر کہ اب یہ بچنے والی نہیں ہے، یہ مرض لا علاج ہو چکا ہے، اب یہ موت کے قریب ہے، تب مکے والے ڈر گئے تھے اگر یہ یہاں انتقال کر جائے گی تب ہماری خیریت نہیں ہوگی۔ اور مکہ لانے کے بعد بڑی بے احتیاطی کے ساتھ، بے توجہی کے ساتھ چند دنوں تک نبی کی بیٹی کا علاج کرایا گیا، لیکن جب ڈاکٹروں نے کہا تھا، طبیبوں نے کہا تھا کہ اب یہ بچنے والی نہیں ہے، اب یہ انتقال کر جائے گی، تب مکے والے ڈر گئے تھے کہ اگر نبی کی بیٹی یہاں انتقال کر جائے گی تو پھر ہماری کوئی خیریت نہیں رہے گی۔ جب انہوں نے مصطفیٰ کی بیٹی کو مدینے بھیجا گئے، عجیب منظر تھا جب نبی کی بیٹی مصطفیٰ کے مدینے پہنچی ہے، وہ زخم پرارا اسلام کے لیے لے کر کے جب باپ کے چہرے کے سامنے نبی کی شہزادی آئی ہے، اللہ کی قسم نبی کی آنکھیں برس گئی ہیں۔ بیٹی نے باپ کو دیکھا ہے، آنکھ بھر کے رو کے کہا تھا بابا آج میں نے تیرے اسلام کے لیے یہ زخم کھایا ہے، اسلام کے لیے۔ تب اس نے مصطفیٰ کی بیٹی سیدہ زینب کو مدینہ بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، جب سرکار کی بیٹی سیدہ زینب مدینہ پہنچی ہے نا، اور جب میرے نبی نے اپنی بیٹی سیدہ زینب کے چہرے پر نظر ڈالی ہے، خدا کی قسم میرے نبی کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے، آنکھیں بہہ جاتی ہے۔ بیٹی نے سیدہ زینب نے اپنے باپ کے چہرے کو دیکھ کر کے کہا تھا، اے میرے باپ، اے میرے بابا، یہ زخم جو مجھے لگا ہے تیرے اسلام کے لیے لگا ہے۔ بابا میرے منہ پہ تماچے لگائے گئے، میں نے اسلام نہیں چھوڑا ہے، مجھ پہ ضرب سکوپ کیا گیا، میں نے اسلام نہیں چھوڑا ہے، مجھ پہ فاقے دیے گئے، میں نے اسلام نہیں چھوڑا ہے۔ میرے نبی سنتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں۔ سرکار بیٹی کا چہرہ دیکھ کر کے اتنا روئے میرے سرکار کی پوری داڑھی تر ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے منہ پہ تماچے مارے گئے، میں نے اسلام نہیں چھوڑا، مجھے فاقے میں رکھا گیا، میں نے اسلام نہیں چھوڑا۔ میرے نبی سنتے جا رہے ہیں، آنکھوں سے آنسو بہاتے جا رہے ہیں، روتے جا رہے ہیں، اور میرے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم اپنی بیٹی کا چہرہ دیکھ کر کے اتنا روئے کہ آپ کی داڑھی مبارک آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔